میری رات کی ڈیوٹی صبح 7 بجے کے قریب ختم ہونے کو تھی۔ میں نرسنگ کاؤنٹر پر کھڑے کھڑے تیزی سے اپنے کام مکمل کر رہی تھی کہ اتنے میں ایک نوجوان کلینک میں داخل ہوا جس نے سرمائی رنگ کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور اس کے کپڑے پسینے سے مکمل بھیگ چکے تھے۔ میں نے اسے دیکھتے ہی سوال کیا، نہا کر آ رہے ہو؟ باجی باہر بہت گرمی ہے، اس نے جواب دیا۔ مزید بتایا کہ میرا گلا خراب ہے، اس کی دوائی لینی ہے۔ کوئی 5 منٹ کے بعد میں نے اسے ایمرجنسی میں بلایا اور اس کا بلڈ پریشر اور باقی وائٹل سائنز دیکھے۔ سب کچھ نارمل تھا، لیکن اس کے بہت زیادہ پسینے سے مجھے تشویش ہو رہی تھی۔ تبھی میں نے اسے مزید سوالات کیے۔ کیا آپ کو سینے میں کوئی درد ہے؟ کوئی گھبراہٹ ہو رہی ہے؟ کیا پہلے بھی ایسے کبھی پسینہ آیا ہے؟ کوئی تسلی بخش جواب نہ پا کر میں نے ڈاکٹر سے کہا، ہمیں ایک دفعہ ECG کر لینی چاہیے۔ خیر، ڈاکٹر نے کہا آپ ECG کرو، لیکن میرے لیے ایک حیران کن بات یہ تھی کیونکہ اس کی ECG بہت خراب تھی۔ میں نے تسلی کے لیے دوبارہ پرنٹ نکالا، وہ بھی خراب تھا۔ میں نے اپنے پورے کیریئر میں اتنی خراب ECG نہیں دیکھی ہوگی۔ ہم سمجھے شاید مشین خراب ہے۔ احتیاطاً ہم نے دوسری مشین سے دیکھا تو بھی سیم نتائج تھے۔ ہم نے فوراً اسے فرسٹ ایڈ دی، ایمبولینس تیار کروائی اور اسے ہسپتال لے گئے۔ میں اس کا داخلہ کروا کر 1 گھنٹے میں واپس آ کر سو گئی تھی تاکہ فیضان کے آنے سے پہلے میں چند گھنٹے سو جاؤں۔ کوئی گھنٹے بعد مجھے میڈیکل ڈائریکٹر کی کال آئی، نیچے آؤ۔ جب میں نیچے پہنچی تو وہاں 3-4 لوگ موجود تھے۔ پوچھا، آج صبح آپ نے ایک مریض شفٹ کیا تھا، اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ میرے لیے یہ کسی شوق سے کم نہیں تھا۔ ڈاکٹرز کے مطابق وہ کارڈک اریسٹ کا شکار ہو کر مرا تھا۔ خیر، اس کی موت کی بہت تکلیف ہوئی مجھے۔ اس کی ڈیتھ باڈی کو بھجوانے کے لیے کچھ پیپر ہمارے کلینک سے بننے تھے۔ اس سلسلے میں کمپنی کے مینیجر سے میری ملاقات ہوئی۔ وہ صاحب بھی پاکستانی تھے۔ جب انہوں نے اس لڑکے کی کہانی بتائی تو حیرت اور تکلیف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس لڑکے کو پاکستان سے آئے چند ماہ ہی ہوئے تھے۔ اس لڑکے پر قتل کا مقدمہ تھا اور وہ 6 بہنوں کا ایک ہی بھائی تھا۔ انہیں ڈر تھا کہ بھائی کو پھانسی نہ ہو جائے، تبھی انہوں نے بہت سارا پیسہ لگا کر پاکستان سے بھگا دیا تھا، لیکن موت اس کے پیچھے سعودیہ بھی پہنچ گئی تھی۔ اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ موت سے ہم بھاگ نہیں سکتے۔ جب اس کے فیصلے آ جائیں تو ہمیں کہیں بھی بھاگ لیں، ہونی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ مگر یہ ذہن میں رکھنے والی بات ہے کہ ہماری صحت کے بارے میں ہم خود سب سے بہتر جانتے ہیں۔ اس نوجوان کا گلا خراب ہونے کی وجہ سے اس کی موت نہیں ہوئی تھی۔ یہ احتمال ہے کہ وہ کچھ اور مسئلے کا شکار تھا جسے وہ نہیں جانتا تھا یا نہیں بتانا چاہتا تھا۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو صحت کی شکایت کرتا ہے تو ہمیں بہت زیادہ دھیان رکھنا چاہیے۔ یہ میرے سامنے بہت ساری اموات ہوئی ہیں، لیکن اس لڑکے کا چہرہ آج بھی یاد ہے۔ مجھے پتہ نہیں تب ایسا کیوں لگا تھا۔ وہ تکلیف میں ہے پر کہنا نہیں چاہتا تھا، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کی موت کی وجہ اس کا ڈر، سٹریس اور وہ ڈپریشن تھا جس سے وہ گزر رہا تھا۔ خدا را کسی تکلیف میں ہے تو دوسروں سے شیئر ضرور کریں، نہیں تو ایسے ہی بے موت مارے جائیں گے۔